بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، جو اسلامک سلطنت کے دوسرے خلیفہ راشدین میں سے تھے۔ 634 سے 644 عیسوی تک یہ خلیفہ رہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش 573 عیسوی بنتی ہے۔ سب سے پہلے ہم حضرت ابوبکر صدیق یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ پڑھیں گے کہ انہوں نے اسلام کس طرح قبول کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سخت خلاف تھے شروع میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند لوگوں میں سے تھے جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ ابو جہل کے اکسانے پر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نعوذ باللہ نکلے اور ننگی تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں ان کو پتہ چلا کہ ان کی بہن جو ہے وہ اسلام قبول کر چکی ہے، تو سب سے پہلے بہن کے گھر گئے اور بڑی بے دردی سے اس کو مارا۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تو بہن نے اقرار کیا کہ جی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان کا دل بدل گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کچھ دیر پہلے پڑھ رہی تھیں تو یہ کیا ہے؟ جب انہوں نے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کا بہت بڑا اثر ہوا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اسی طرح ننگی تلوار لے کر سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اگر اچھے ارادے سے آئے ہو تو ویلکم، اگر کسی اور نیت سے آئے ہو تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کلمہ شہادت پڑھا، اور اس طرح جب یہ مسلمانوں میں شامل ہوئے تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند ہوا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے اعلانیہ طور پر نماز ادا کی، اور اسی دن سے ان کو فاروق کا لقب ملا، یعنی جو کفر اور اسلام کے درمیان تفریق کرنے والا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی یہ بطور خلیفہ کس طرح منتخب ہوئے، لیکن اس سے پہلے ان کی خدمات اسلام کے لیے بے شمار ہیں۔ جب یہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو 20 آدمیوں کا ایک لشکر لے کر انہوں نے سر عام ہجرت کی اور کہا کہ جو مجھے روکنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا، اور اس طرح انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، ہر جنگ میں حصہ لیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا اور اسلامی سلطنت میں طرح ہر جگہ بغاوتیں برپا ہوئیں، تو یہ حضرت عمر ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور بیعت کی، اور سب اس کے بعد بیعت کرنا شروع ہو گئے۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات کا وقت قریب آیا، وہ 15 دن بیمار ہوئے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت ہی زبردست انسان ہیں، لیکن وہ بہت سخت ہیں۔ اس پر حضرت عثمان نے فرمایا کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ یہ سخت مزاج ہیں،
لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ جب ان پر خلافت کا بار پڑے گا تو نرم ہو جائیں گے۔ ایک صحابی نے کہا کہ آپ عمر کی اتنی سختی کے باوجود اگر ان کو جانشین بنانا چاہتے ہیں تو آپ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں اللہ سے عرض کروں گا خدایا میں نے تیرے بندوں میں سے ایسے شخص کو منتخب کیا تھا جو ان سب میں اچھا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وصیت نامہ لکھوانا شروع ہی کیا کہ غشیہ آ گئی، اور تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے حضرت عمر کا نام لکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آئے حضرت ابوبکر صدیق تو کہا کہ جو لکھا ہے پڑھو۔ جب حضرت عمر کا نام سنا تو بے اختیار زبان سے نکلا اللہ اکبر، اور فرمایا خدا تم کو جزائے خیر دے، تم نے میرے دل کی بات لکھ دی۔ وصیت نامہ مکمل کرانے کے بعد اپنے غلام کو انہوں نے حکم دیا کہ اسے لے جا کر صحابہ کرام کے مجمع عام میں سناؤ، اور خود بالاخانے پر جا کر حاضرین سے فرمایا کہ میں نے اپنے کسی عزیز کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ اس شخص کو منتخب کیا ہے جو میرے نزدیک تم میں سب سے بہتر ہے۔ سب نے بالاتفاق اس حسن انتخاب کی تائید کی۔ اس کے بعد حضرت عمر کو بلا کر ضروری وصیتیں کی۔ تو یہ تھا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب، اور اس طرح یہ خلیفہ اسلام یا اسلام کے دوسرے خلیفہ مقرر ہو گئے۔ اب ہم جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتوحات ہوتی ہیں ان کے بارے میں مختصراً پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ایرانی فتوحات۔ میں اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عراق تقریباً مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے شام کی طرف روانہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ شام کی طرف چلے گئے، اور اس کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ جب ایرانیوں کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نہیں ہے، وہ شام کی طرف چلے گئے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کے جتنے علاقے فتح کیے تھے ان پر یلغار کر دی، اور ان کا جو رستم تھا یہ بہت بڑا جرنیل تھا، اس نے بہت سارے جو مسلمانوں نے علاقے فتح کر کیے تھے وہ واپس مسلمانوں سے لے لیے۔ تو اس دوران مسنا بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ ایرانی بہت بڑی تیاری کر رہے ہیں تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے اور ان سے گزارش کی کہ میری مدد کی جائے اور مسلمانوں کا لشکر بھیجا جائے۔ اس وقت جب یہ مسنا بن حارث پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق کا آخری دن تھا، لیکن انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایات دی کہ ان کی مسنا بن حارث کی ہر صورت میں مدد کی جائے، اور مسنا بن حارث اپنے پیچھے یہ بشر بن حسامیہ کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرجوش تقریر کی، اور اس میں حضرت ابو عبیدہ ثقفی جو تھے یہ ان کو مقرر کیا سپہ سالار اور ایران کی طرف روانہ کیا۔ سب سے پہلے اب حضرت عمر کے دور میں جو ایرانیوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے وہ ہے جنگ نمارق۔ جنگ نمارق میں حضرت ابو عبیدہ ثقفی کا مقابلہ جابان سے نمارق کے مقام پر ہوا۔ جابان نے شکست کھائی، گرفتار ہوا، لیکن دھوکے سے امان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مروان شاہ قتل کر دیا گیا۔ جابان بھاگ کر نرسی سے جا ملا جو کسکر کے مکان پر ٹھہرا ہوا تھا۔ اب اس جنگ نمارق میں اس طرح ہوا ہے کہ یہ جابان جو تھا یہ گرفتار ہو گیا۔ ایک
مسلمانوں کا سپاہی تھا وہ اسے پہچانتا نہیں تھا، اس نے اس کو کچھ رقم دے دی اور غلام دے دیے اور اپنے آپ کو آزاد کر دیا۔ لیکن جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ مسلمان وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تو اس طرح اس نے اس کا عہد برقرار رکھا۔ اس کے بعد اگلی جنگ آتی ہے جنگ کسکر۔ نرسی یہ بھی بہت بڑا جرنیل تھا ایران کا، یہ کسرا فارس کا حالازاد بھائی بھی تھا، اس کے پاس 30,000 فوج تھی۔ جبان کی شکست کا جب رستم اور پوران کو پتہ چلا تو انہوں نے جالینوس کی سرکردگی میں ایک عظیم لشکر روانہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ اور مسنا ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر عام حملہ کر دیا۔ ایرانیوں کو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ ارد گرد کے کافی قبائل متی ہو گئے اور جزیہ دینا قبول کر دیا۔ یہ جنگ کسکر میں ایرانیوں کو بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اگلی جنگ ایرانیوں کے ساتھ آتی ہے جی جنگ جسر، یا عربی زبان میں جسر پل کو کہتے ہیں، دی بیٹل آف دی برج بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا پس منظر یہ ہے کہ جب ایرانیوں کو شکست ہوئی اور جالینوس شکست کھا کر رستم کے پاس مدد کے لیے گیا، رستم نے کیا کیا، بہمن جادویہ کو 30,000 فوج اور 300 ہاتھی طے کر روانہ کیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان دریائے فرات حائل تھا۔ بہمن نے ابو عبیدہ کو لکھا کہ آپ دریا عبور کریں یا ہمیں اجازت دیں۔ ابو عبیدہ نے دریا عبور کرنے کا ارادہ کیا۔ مسنا اور دوسرے جو مسلمان جرنیل تھے اللہ کے، انہوں نے ان کی مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود جذبہ جہاد سے سرشار ابو عبیدہ نے پل بنوا کر دریا عبور کر دیا۔ دونوں فوجوں میں سخت مقابلہ ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس جنگ میں جب دیکھا کہ ایرانیوں کے پاس گھوڑے بھی ہیں تو انہوں نے نہیں، ایرانیوں کے پاس ہاتھی ہیں اور ایرانیوں کے ہاتھیوں سے پہلی دفعہ عربوں کے گھوڑوں کا واسطہ پڑا اور عربوں کے جتنے بھی گھوڑے تھے وہ ایرانی ہاتھیوں کو دیکھ کر بدکنے لگے۔ جب یہ صورتحال بنی تو حضرت ابو عبیدہ نے گھوڑے سے نیچے اتر کر ان کے ایک ہاتھی پر حملہ کر دیا اور ہاتھی نے حضرت ابو عبیدہ پر واپس وار کیا اور حضرت ابو عبیدہ نیچے گر پڑے اور اس کے اوپر ہاتھی نے پاؤں رکھ دیا۔ اس طرح حضرت ابو عبیدہ شہید ہو گئے اور جب یہ شہید ہوئے اس کے ساتھ ہی دوسرے جتنے بھی ایرانی تھے وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور مسلمان پیچھے کی طرف آنے پہ مجبور ہوئے۔ پیچھے دریا تھا، آگے ایرانی تھے۔ اس طرح بہت بڑی تعداد میں مسلمان اس جنگ میں شہید ہو گئے اور جنگ جسر مسلمانوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی، لیکن پھر بھی ایک بڑا ایسا حضرت مسنا بن حارث بچا کر دریا کے اس پار لے گئے۔ بہرحال اس میں کم از کم 3,000 مسلمان شہید ہوئے جنگ جسر میں۔ جب اس کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں پہنچی تو آپ کو بہت بڑا دکھ ہوا اور آپ نے اس کے تدارک کے لیے ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کی ایک فوج اکٹھی کی اور ایران کی طرف روانہ کی۔ مسلمانوں کی شکست کی وجہ کیا تھی؟ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک، مسلمانوں نے پل عبور کیا اور دوسرا بعد میں جب مسلمان پل کو عبور کر گئے تو پل کی جو کشتیاں تھیں ان کی رسیاں بھی کاٹ دی گئیں۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے گھوڑوں کا پہلی دفعہ ایران کے ہاتھیوں سے آمنا سامنا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب اس جنگ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے مسلمانوں کو کا ایک لشکر جریر بن عبداللہ کو امیر مقرر کیا اور مدد کے لیے روانہ کیا۔ تو اسی دوران مسنا نے اپنی فوج میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کیا اور ایرانیوں سے انتقام کے لیے سب کو تیار کر دیا۔ رستم نے
اپنے کمانڈر مہران حمدانی کو روانہ کیا۔ اس دفعہ بھی ان کے درمیان دریائے فرات حائل تھا۔ مسنا نے ایرانیوں کو کہا کہ دریا عبور کریں۔ جب وہ دریا عبور کر کے آگے بڑھے تو مسنا نے بھرپور حملہ کیا۔ دونوں فوجیں بہادری سے لڑتی رہیں۔ مہران مارا گیا اور مسلمانوں کو اس جنگ بویب میں بہت بڑی کامیابی نصیب ہوئی اور بے شمار ایرانی مارے گئے اور جنگ جسر کا بھی مسلمانوں نے بدلہ لیا، اور اس طرح یہ ایرانی جو تھے یہ مسلمانوں کے نرغے میں آ گئے، پیچھے دریا اور آگے مسلمان فوج، اور کاٹ کاٹ کر ان کو مار دیا گیا، اور اس طرح ایران کی ایک بہت بڑی فوج جو تھی وہ تباہی سے دوچار ہوئی۔